بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس طرح زوم پہ آن لائن کلاسز لینا؟ شاباش شاباش، بہت اچھی بات ہے جی. آپ سب جانتے ہیں اس وقت ہماری اردو کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، سیکنڈ کلاس اردو کی ہے بیچ میں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے آخری دفعہ اس کلاس کو کہاں پہ چھوڑا؟ کسی کے ذہن میں کچھ آخری حاصل تعلم ہو؟ ہم نے آخری دن کیا کام کیا تھا؟ مصر کے فرق کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے معیز، شاباش. ہم نے حمد میں شعر، مصرع اور اس کے جو اجزاء تھے اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور حمد کے جو موضوعات کے نظم کے جو موضوعات ہیں ان کے حوالے سے کتنے اقسام ہوتی ہیں یا کتنے حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سیکھا تھا. معیز بیٹے یہ حمد نہیں ہوتی ہے، اس کو حمد پڑھتے ہیں. ہاں کے اوپر زبر ہے اور میم جو ہے وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے جی، کرو شروع. بسم اللہ سے. اچھا جی، آج جو ہم جیسا کہ پڑھنے جا رہے ہیں اردو نویں جماعت میں، ہمارا آج کا بھی جو عنوان ہے، جو سبق ہے، وہ حمد ہی ہے. جس صلاحیت پہ آج ہم کام کریں گے وہ پڑھنا سے متعلق ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ہم نے کون سی مہارت سیکھی ہے؟ کون سی مہارت اس سے پہلے ہم نے سیکھی؟ کسی کو کچھ یاد ہو؟ حمد میں پڑھنے سے قبل ہماری پچھلے ہفتے میں کس مہارت پہ ہم نے کام کیا تھا؟ کس صلاحیت کو بہتر بنایا تھا؟ افرا طارق بیٹے خود کو میوٹ کیجئے. اچھا جی، اس سے پہلے ہم نے جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہم سب سے پہلے زبان شناسی کے حاصلات تعلم مکمل کیا کریں گے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کا اطلاق اپنے سبق پر یا نظم پر کریں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ جب تک ہم پڑھنے کے مرحلے پہ پہنچیں گے تو 2 سے 3 مرتبہ یا کم از کم 1 مرتبہ آپ وہ حصہ نثر یا حصہ نظم جس کا بھی کانٹینٹ ہوگا، جو بھی ہمارا متن ہوگا، اس کو پہلے پڑھ چکے ہوں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ ذہنی طور پر اس سبق کے تھیم سے، اس کے موضوع سے اچھے سے واقف ہو چکے ہوں گے. آپ کو کچھ حد تک اندازہ ہوگا کہ کس موضوع پہ یہ سبق یا نظم جو ہے وہ لکھی گئی ہے، کیونکہ ہم اس کا زبان شناسی کی ذیل میں اس پہ زبان شناسی کے حاصلات تعلم کا چونکہ اطلاق کر چکے ہوں گے، تو پڑھنے کا بہت سا کام آپ کا اس سے پہلے مکمل ہو چکا ہوگا. آج ہم اپنی دوسری جو مہارت ہے، جس صلاحیت پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں، وہ پڑھنا کی ہے، اس پہ کام کریں گے. پہلا سبق ہے جس کو آج ہم انشاءاللہ چوتھے حصے میں مکمل کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں. آپ میں سے مجھے صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کی کوئی بھی پسندیدہ حمد ہے اب تک جو بھی آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، اس حمد کے چند اشعار، 2 اشعار ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 1 شعر ہو جائے، وہ مجھے جلدی جلدی سناتے جائیے، لیکن ہاتھ کھڑا کر کے. ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑا کرتے جائیں بیٹے، اتنا ٹائم نہیں ہے. الحیان اسکول، جی معیز بیٹا اپنا کیمرہ آن کیجئے بیٹے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اس کی جانب. ہر آئینے میں جو اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے بیٹے، شاباش شاباش. جی معیز، جی معیز بیٹے. ایکسکیوز می میم، جی جی آپ کی بیٹا. آواز نہیں آ رہی، بہت کم آ رہی ہے. بیٹے آپ اپنی یا تو وہ ہیڈ فون لگا لیجئے یا اپنی سائڈ سے بچے انٹرنیٹ چیک کریں. اسکول میں کلاس میں ہوں. اچھا، آپ کی آواز ایسے مجھے بالکل صاف آ رہی ہے. چلے ہم ادھر سے پھر بھی دیکھ لیتے. ٹھیک ہے معیز بیٹے، آپ بتائیں کوئی حمد اگر آپ نے جو آپ کو اچھی لگی ہو، اب تک آپ نے پڑھی ہو، سنی ہو. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیم کا صدقہ. جو نہ مانگوں گا تجھ سے مانگوں گا کس سے،
तेरा हूँ तुझी से मांगता हूँ. ठीक है, शाबाश. अच्छा मुइस, बहुत अच्छी बात है बेटे, आपको ये याद थी. यहाँ पे मैं एक वजाहत करती चलूँ. हमने इब्तदा में जो ज़बान शनासी से पढ़ा, उसमें आपको अगर याद हो तो हमने हम्द और दुआ या मनाजात सीखी. ऐसा ही है ना? किसी बच्चे को याद है कि हमने इब्तदा में ज़बान शनासी की ज़ैल में एक हासिल ताल्लुम पढ़ा था जिसमें हम्द और मुनाजात या दुआ का फ़र्क सीखा था. अच्छा, अभी जो मुइस ने मिसाल बताई उसका शुमार हम्द की बजाय दुआ में करेंगे, ठीक है? उसका शुमार किस में किया जाएगा? दुआ में. अच्छा जी, रहमा मरियम, अनम्यूट करें बेटे. रहमा मरियम, जल्दी से बताइए. Yes ma'am. जी बताएं आप, आपका हैंड रेज है ना. अपनी पसंदीदा हम्द के शेर या अशार सुनाइए. कहती है फूलों की रदा अल्लाह अल्लाह, कहती है फूलों की रदा अल्लाह अल्लाह, अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह 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 अल्लाह. शाबाश शाबाश, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह. असल तरीका हम्द का, अगर आप उसको तरन्नुम के साथ इस तरह जैसे रहमा ने सुनाया, इस तरह सुनाए तो ये बेहतरीन अंदाज होता है. वरना हमें उसको उसके काफिया, रदीफ और तरन्नुम को मद्देनजर रखते हुए पढ़ना होता है, ठीक है? अभी किसी बच्ची ने एक मिसाल मुझे बताई इब्तदा में, उनका अंदाज तरन्नुम वाला नहीं था, बल्कि मुझे एक लम्हे के लिए ये लगा कि वो कोई आम जुमले बता रही हैं. तो शाबाश रहमा, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ी. अच्छा जी, आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने हम अपनी अपनी पसंदीदा हम जो है उसके अशार सुनाए और आपको कुछ ना कुछ याद है. आज के हासिल ताल्लुम पर एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, और हमारा सारा जो फोकस या ध्यान है वो किस बात पर होगा कि दो नज़मों का मुवाजना कर सकें. पहला हिस्सा हासिल ताल्लुम का, दो नज़मों का मुवाजना कर सकें और शायर का अंदाज़े बयान समझकर उस पर तबसरा कर सकें. एक चीज़ तो होगी मुवाजना, एक होगा अंदाज़े बयान, और तीसरी चीज़ जो आप सीखेंगे वो होगी तबसरा. अच्छा जी, मुझे जल्दी से बताइए कि लफ्ज़ मुवाजना कभी सुना है किसी ने? मुवाजना के लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं? जी अहमद हसन, अहमद हसन, अहमद हसन बेटे अनम्यूट कीजिए खुद को. अहमद हसन, खुद को अनम्यूट कीजिए. चलिए ठीक है, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि जितने हैंड रेज हैं उस पे से आप लोग शायद इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं. अभी मैं आपको इसको तफसीलन भी समझा देती हूँ ताकि जहन में अगर किसी तरह का कोई इब्हाम है. जी बेटा, कोई इब्हाम है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा जी, आज के हासिल ताल्लुम का ये कि ये 3 हिस्से होंगे, 3 हिस्सों में हमने इसको मुकम्मल करना है. सबसे पहले जानते हैं कि नज़्म, वैसे तो आप सब वाकिफ़ हैं कि नज़्म किसे कहते हैं. एक नज़र डालते हैं नज़्म की तारीफ़ पर कि नज़्म किसे कहा जाता है. दोबारा वजाहत करती चलूँ कि तारीफ़ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपका इम्तहान में जो सवाल आ सकता है वो इस अंदाज में होगा कि हम नज़्म की तारीफ़ बयान कीजिए और किसी मिसाल से वजाहत कीजिए, ठीक है? तो आपको नज़्म का की जो एक तारीफ़ है, या आपको पता होना चाहिए कि नज़्म की अगर आपने उसको डिफ़ाइन करना है, उसकी तारीफ़ बयान करनी है, तो वो किस अंदाज में करेंगे. नज़्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक शेर जो है वो मशरिक की जानिब है, दूसरा मगरिब की जानिब है, तीसरा शुमाल है तो चौथा जुनूब है, बल्कि हम एक ही मौजू रखते हैं, एक ही उन्वान रखते हैं, जो थीम जिसको हम कहते हैं, और उस पर हम जो भी नज़्म होती है, खा वो आपके उन्वान पे मुनहसर है, आपकी सोच पे, सेंट्रल आइडिया पे कि किस पे आप वो लिख रहे हैं, खा वो मिली है, खा वो कौमी है, खा वो दीन से मुतल्लिक, अल्लाह ताला की तारीफ से मुतल्लिक है, किसी की हमदो सना है, अल्लाह की हमदो सना है, या किसी शख्स की तारीफ व तौसीफ है, ठीक है जी. एक खास बात ये होती है कि इसमें हैत की कोई कैद नहीं होती, यानी इसकी एक कोई डिफाइंड शक्ल नहीं है.
کہ نظم کہیں گے تو نظم سے ذہن میں جو چیز آئے گی وہ یہی ہوگی کہ 2 مصروں پر مشتمل ہر شعر جس کا ہوگا اسی کو ہم نظم کہیں گے. نہیں، بلکہ آپ 3 مصرے، 4 مصرے، 5 مصرے، اسی طرح سے اس کی جو حیت ہے وہ اپنی مرضی، اپنے موضوع کی مناسبت اور اپنے خیالات کو جس طرح سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس کی مناسبت سے اس کا آپ تعین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بحر اور قافیہ سے پابند بھی ہوتی ہے، یعنی جس میں قافیہ بھی ہو اور اس کا جو ایک پورا ایک ترنم ہے، ایک تغزل ہے، وہ عنصر آخر تک قائم بھی رہے، اس کو بحر ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان قیود سے آزاد بھی ہو، جس میں آپ ایف ایس سی میں جا کے پڑھیں گے ہماری آزاد نظمیں ہیں، نظم معرہ وغیرہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نظم لکھنے بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس چند موضوعات ہیں. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب ہم حمد بھی لکھتے ہیں نا تو حمد میں بھی بے شمار موضوعات ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے تو شاید آپ کی زندگی ہماری ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے لیے جو موضوعات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے اگر ہم باقی بھی بات کریں، کسی اور موضوع پہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، قومی موضوع ہے، مناظر فطرت پہ لکھ رہے ہیں، آپ پیار محبت پہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے موضوعات کے بھی قید نہیں، نہ یہ ہے کہ اس میں آپ چند موضوعات ہیں جس پہ لکھ سکتے ہیں، بلکہ اس میں بھی آپ کے پاس آزادی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، نظم کے عناصر اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، ہمارا حاصل تعلم تھا زبان شناسی کا. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ زبان شناسی کو پہلے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمارے باقی تمام حاصلات تعلم جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اس کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں جو ہم نے ابتدا میں جس حصے کو مکمل کر لیا تھا. ٹھیک ہے. نظم کے عناصر میں اس دن ہم نے پڑھا تھا مصرع اور شعر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے عناصر ہوتے ہیں جس کو ہم وقتاً فوقتاً پڑھیں گے جو ہمارے جماعت نحم اور دہم کا حصہ ہے. تو اگر ہم عناصر کی بات کریں تو قافیہ، ردیف، بحر، مطلع اور مقطع. مطلع اور مقطع آپ کا اس جماعت میں ایک خاص ہوگا جس کو حصہ غزل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تمام کیا ہے، یہ عناصر کسی بھی نظم کی منظوم کلام کی پہچان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام عناصر ایک نظم میں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ تلاش کرتے رہیں کہ قافیہ ہم قافیہ الفاظ ہوں گے، ایک ردیف ہوگی، اس کی بحریں ایک جیسی ہوں گی، اس کا جو مطلع ہے، مطلع ثانی ہے، مقطع ہے، تو ہی وہ ہم اس کو نظم کہیں گے. بلکہ اس میں سے اگر چند عناصر بھی ہوں تو آپ اس کلام کو منظوم کلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اسے منظوم کلام میں شمار کریں گے. ان تمام کا ہونا نظم میں ترنم کا احساس پیدا کرتے ہیں. جتنے عناصر زیادہ ہوں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نظم میں ترنم اور تغزل کا عنصر جو ہے وہ زیادہ واضح آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، لفظ تھا موازنہ کرنا. موازنہ کرنا ہوتا ہے جی 2 ایک جیسی خصوصیات والی چیزوں کا آپس میں مقابلہ کرنا، خوبیوں کی وجہ سے یا خامیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. خوبیوں یا خامیوں کا آپس میں جو تقابل کرنا ہے، جو مقابلہ کرنا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا ہم موازنہ کر رہے ہیں. کوئی بھی 2 نظمیں قاری کو ایک دوسرے سے مختلف کیوں لگتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. آپ اس وقت قاری ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیوں، ابھی جیسے کچھ بچوں نے مثال دی حمد کی، ان کو وہی حمد کیوں یاد رہی؟ کیا وجہ تھی کہ وہ ہم جیسے رحمہ نے سنائی، جیسے معز نے سنائی، ایک اور بچی نے ایک حمد پڑھی، آپ کو اتنی ساری اب تک آپ نے جتنی حمد سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، اس میں سے یہ جو حمد آپ لوگوں نے ابھی جماعت میں سنائی وہی کیوں یاد رہی؟ جی رحمہ مریم آپ ہی بتائیے. جی رحمہ بتائیں آپ کو کیوں وہ حمد کیوں یاد رہی؟ انمیوٹ کیجئے بیٹے خود کو. احمد حسن بیٹے آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے، آپ بتائیں گے؟ معز ذیشان انمیوٹ کریں خود کو. کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ آپ سے نہیں ہو رہا؟ انمیوٹ نہیں ہو رہا یا ہماری سائٹ سے نہیں ہو رہا؟ جی بتائیں. عثمان اچھا جی. رحمہ نے لکھا ہے کہ
اس کی آواز بہت حیت ہوتا ہے بیٹا. رحمہ آپ نے پوچھا حیت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی شکل، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ کو ہم حیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور الاؤ کریں مجھے ذرا لقمان، سب پارٹیسپینٹس کو کریں نا الاؤ ٹو آل، تاکہ جب بچے کرنا چاہیں تو الاؤڈ ہیں بیٹے. الاؤڈ ہے، آپ کریں. رحمہ آپ چیک کریں بیٹا، الاؤڈ ہے ہماری سائڈ سے. اچھا جی، ابھی جیسے رحمہ کا مجھے ٹائپ ہوا ہوا حافظ حامد علی. طرز بہت خوبصورت تھی. ٹھیک ہے، شاباش. اس کی طرز، اس کی لہجہ جو ہے وہ بہت خوبصورت تھی. ٹھیک ہے. حافظ حامد علی بیٹے آپ سامنے بیٹھ کے کلاس لیں تاکہ باقی ذرا ڈسٹورشن کم ہو. اچھا جی. جمشید زاہد ہیں یا جو صاحب بھی ہیں، خود کو میوٹ رکھیں، کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے. اچھا جی، مختلف اس لیے لگتی ہے، ایک دوسرے سے مختلف کیوں لگتی ہے؟ آپ 2 حمد پڑھتے ہیں، 3 حمد پڑھتے ہیں، حمدیہ کلام پڑھتے ہیں، آپ کو وہ سب ایک دوسرے سے مختلف کیوں لگتی ہیں پڑھنے کے دوران میں؟ کامران پبلک اسکول، کامران پبلک اسکول، آپ 2 یا 3 طرح کا حمدیہ کلام پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک دوسرے سے مختلف کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میم جی اس میں طرز بھی یعنی کہ اس کے الفاظ بھی چینج ہوتے ہیں. اس کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، بالکل. موضوع مختلف ہو سکتا ہے. ایک میں اگر اللہ تعالیٰ کا تعارف یا اس کی تعریف کی جا رہی ہے خالق کی حیثیت سے، تو ہو سکتا ہے جو دوسری نظم ہے، دوسری حمد ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اس کے رحمان ہونے کی حیثیت سے کی جا رہی ہو، اس کے مہربان ہونے کی حیثیت سے کی جا رہی ہو. موضوعات کا فرق بھی ہو سکتا ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ اس کے الفاظ بالکل ٹھیک ہے، اس کی لے جتنی جی آپ کی آواز اٹک اٹک کے آ رہی ہے. بیٹے اپنی سائٹ سے اپنا انٹرنیٹ چیک کیجئے. اچھا جی، موضوع کا انتخاب اور مواد کی پیشکش جو ہے وہ بھی قاری پہ اثر انداز ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، ہو سکتا ہے کہ کچھ موضوعات ایسے ہوں جو آپ سب کے لیے آسان ہوں، آپ کو سمجھنا آسان ہو. اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جب آپ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے کا اگر ذکر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں شاعر نے مختلف قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہو، کچھ عربی کے بیچ میں اصطلاحات استعمال کی ہوں، تو آپ کو وہ مواد، وہ موضوع جو ہے وہ دوسرے کی نسبت اس کو سمجھنے میں تھوڑی دقت کا سامنا ہوگا. میں اس کو مشکل نہیں کہوں گی کیونکہ مشکل نہیں ہوگا، ہاں یہ ہے کہ اتنا عام فہم نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قافیہ اور ردیف کا انتخاب جو ہے جو شاعر کرتا ہے وہ بھی قاری پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں، 2 چیزوں کا کیا مقابلہ کرتے ہیں. ابھی جو 2-3 بچوں نے یہ بات کہی کہ طرز بہت آسان ہوتی ہے. طرز کب بنتی ہے؟ جب آپ قافیہ اور ردیف کو دیکھتے ہیں. جہاں پہ ہم قافیہ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، ردیف ایک چل رہی ہوتی ہے، بچوں کو عام طور پر اور ایک عام قاری کو بھی اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں بہت آسانی رہتی ہے. اسی طرح سے الفاظ و تراکیب کا استعمال. اچھا، یہ اصطلاح اب آپ لوگوں کے لیے نئی ہے. نئی اس لیے ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے سادہ نظمیں پڑھی ہیں. اب چونکہ ہم نے سب سے پہلے ترکیب سازی پڑھی نا، ترکیب لفظی کی مثالیں پڑھی، تو الفاظ و تراکیب جو ہیں وہ کسی بھی موضوع، کسی بھی نظم کے پسندیدگی میں، اس کو عام فہم بنانے میں اور اس کا مقابلہ اور موازنہ کرنے میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اسی طرح تشبیہات و استعارات ہیں. اسی طرح سے آپ کے دیگر جو اس کے محاسن ہوتے ہیں نظم کے، ان کو جب ہم شمار کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام چیزیں مل کر کسی بھی نظم کا
کے لیے قاری کو کتنا آسان عام فہم اور کتنا اس کے لیے یہ کرتی ہیں کہ وہ اس کی زبان پر دیر سے آتی ہے جو اس کو مشکل سے سمجھ آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. آپ کے سامنے ایک نظم لکھی ہوئی ہے, کوئی ایک بچہ جلدی سے اس نظم کو پڑھے گا؟ پاکستان کیمبرج اسکول. پاکستان کیمبرج اسکول, کوئی بھی بچی یہ جو آپ کے سامنے ایک نظم ہے اس کو پڑھتی ہے؟ اب باقی لوگ میوٹ کر دیں خود کو. احمد حسن, افرا طارق, باقی لوگ خود کو میوٹ رکھیں. بیٹا جس کو کہا جاتا ہے صرف وہ خود کو انمیوٹ کیا کریں. ان کو میوٹ کر دیں. بیٹے آپ جب سب خود کو انمیوٹ کر لیتے ہیں تو آواز نہیں آتی. جس کا نام لیا جائے صرف کوشش کریں کہ وہ بچہ خود کو انمیوٹ کرے. ٹھیک ہے, افرا پڑھیں آپ. افرا طارق. ٹھیک ہے جی, شاباش. اچھا جی, ایک اور حمد ہے آپ کے سامنے, ایک اور حمد ہے. کامران پبلک اسکول, صرف کامران پبلک اسکول خود کو انمیوٹ کرے اور جو حمد اب آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو پڑھیں گے ذرا. جی کامران پبلک اسکول, گرلز ونگ. اچھا ٹھیک ہے, بوائز آپ ہی آ جائیں پڑھ لیں, جلدی سے پڑھیں اس کو. ہر خطرناک کی تصویر کرتے رہو, اس سے ڈرتے رہو, ذہن میں اس کے آقا رہتے رہیں, ذکر چلتا رہے, اشک بہتے رہیں, بہتی روشنی میں نگہتے رہو, اس سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے جی, اور کوئی بچہ اس سے بہتر انداز میں پڑھ سکے؟ ایمان احتشام, بیٹے انمیوٹ کیجئے خود کو. ایمان احتشام. جی کرتے رہو, اس سے ڈرتے رہو, ذہن میں اس کے کام چلتے رہیں, ذکر چلتا رہے, اشک بہتے. جی بیٹے پڑھتی رہیے آپ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اس میں کچھ بچوں نے ابھی, جیسے دو بچوں نے پڑھا, دونوں نے ایک ہی غلطی کی. وہ غلطی تھی یہ اور یہ. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے ایک اور بچے سے پڑھوانا چاہا, لیکن چونکہ اس وقت کی قلت ہوتی ہے اور میں آپ لوگوں کو زیادہ نہیں اس میں انتظار کر سکتی کیونکہ ہم نے اپنے اس کام کو مکمل کرنا ہوتا ہے, تو میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی جو لفظوں کی ادائی ہے وہ بہتر ہو سکے. حق تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو, اس سے ڈرتے رہو, ذہن میں اس کے احکام رہتے رہیں, ذکر چلتا رہے, اشک بہتے رہیں, بھیگتی روشنی میں نکھرتے رہو, اس سے ڈرتے رہو. یہ لفظ ہے اشک جس کے معنی ہوتے ہیں آنسو, اور اس کے بعد ایک لفظ ہے بھیگتی. یہ عام استعمال کے الفاظ ہیں, سادہ الفاظ ہیں. کوشش کیا کریں کہ ان کو آپ اپنے پڑھنے کی جو عادت ہے اس کو بہتر بنائیں, اس میں بہتری لائیں. اخبار پڑھ لیا کریں, کوئی کہانی پڑھ لیا کریں. اگر آپ لیپ ٹاپ موبائلز یوز کرتے ہیں اس پہ اخبارات پڑھ لیں, چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھا کریں. آپ کا اردو تلفظ, ادائی, رفتار بہتر ہو, کیونکہ یہ کمی مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. اچھا جی, اب سوال یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہمارا حاصل تعلم کا پہلا حصہ ہے, 2 نظموں میں موازنہ. آپ لوگوں کو میں نے یہاں پہ 2 نظمیں دی. مجھے یہ بتائیے کس بچے کو کون سی نظم زیادہ اچھی لگی اور کیوں؟ حمدہ عائشہ. جی حمدہ عائشہ, انمیوٹ کریں بیٹے.
اور بتائیں جی فرسٹ والی زیادہ اچھی تھی کیوں اچھی تھی؟ مس اس کو پڑھنے میں ہم، الفاظ اچھے تھے، آسان تھے الفاظ، ٹھیک ہے، اور الگ الگ تعریف کی گئی تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور چلے ٹھیک ہے، اسی لیے اچھی لگی. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا جی افرا، آپ بتائیں گے آپ کو کون سی افرا آپ کو کون سی حمد اچھی لگی اور کیوں؟ انمیوٹ کریں افرا خود کو. جی بیٹے بتائیے. چلیں ابیرہ ندیم. ابیرہ جی جی اب یہ کون بچا؟ ابیرہ آپ بتا رہی ہیں آپ کو سیکنڈ والی اچھی لگی، کیوں بیٹے؟ مجھے اس کی وجہ بھی بتاتے چاہیں جلدی سے. اس میں الگ الگ تعریف بھی بیان کی گئی تھی اور بالکل صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رحم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چونکہ عمل کرنے کا درس بھی دیا گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بچہ اور؟ احمد ریان آپ بیٹے خود کو میوٹ کر کے جلدی سے بتائیے آپ کو کون سی نظم اچھی لگی اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم بھی دیا گیا اور اس سے ڈرنے کا حکم بھی دیا گیا. ٹھیک ہے، عبادت کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اس سے ڈرتے بھی رہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کے فرض جو عبادت ہے وہ تو کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے دیگر احکامات جو ہیں وہ پورے نہیں کر رہے، اور اس صورت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے احکامات تو پورے فرائض تو پورے کر دیے ہیں تو بس اب ہم ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی، بے شک وہ بخشنے والا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس حمد میں یہ ایک پیغام دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کسی بھی اگر آپ کو منظوم یا منصور کلام دیا جائے تو اس میں موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کس کس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کس کس نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ موازنہ کر سکتے ہیں؟ اندازہ ہو گیا؟ جسٹ ہینڈ ریز کر دیجئے تاکہ مجھے آپ کے اس اتنے سے حصے کی سمجھ آ جائے. اچھا مختصراً جب ہم کہتے ہیں نا اس پہ تبصرہ بھی کریں، موازناتی نوٹ لکھیں، تو آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہوتا ہے. موازنہ اسی انداز میں کیا جاتا ہے کہ ایک چیز میں یہ چیزیں تھیں، دوسرا جو حصہ تھا اس میں یہ چیزیں تھیں، میں نے ان دونوں کو پڑھنے کے بعد یہ حصہ نکالا کیونکہ مجھے اس میں یہ چیزیں اس کی بہتری کی طرف لگی یا میرے دل کو یہ قریب لگی یا مجھے اس سے زیادہ سمجھ آئی. اس طرح آپ نے اس کا موازناتی نوٹ لکھنا ہوتا ہے. اچھا دوسرا حصہ تھا شاعر کا انداز بیاں. ہم نے مظفر وارثی کا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب کے آغاز میں شعراء اور مصنفین کے تعارف کے ساتھ ان کے انداز بیاں پہ بھی مختصراً تحریر کیا گیا ہے. ان کی جو اہم تصانیف ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے اور ان کے دیگر جو خدمات ہیں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. مظفر وارثی چونکہ ہماری اس کے شاعر ہیں تو ان کے بارے میں آپ نے ابتدائی حصہ جن کے تعارف کا ہے وہ اپنی کتاب میں پڑھا ہوگا. اچھا جی، مظفر وارثی نے شامل نصاب حمد یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، اس نظم میں اس حمد میں جی بیٹے جی افرا نظم کے ساتھ، نغمیت کے ساتھ، نغمہ گو ہوتے ہوئے اس کو گانا، اس کو ترنم کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کائنات کی وسعت کو اپنے خوبصورت اور مؤثر انداز میں بیان کیا ہے. وارثی کی شاعری میں گہری عقیدت اور خلوص نمایاں ہے جو ہر لفظ اور مصرے سے جھلکتا ہے. ایک ایک لفظ جب آپ مظفر وارثی کا کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پڑھائی کے دوران میں جب آپ ان کے صرف اگر آپ حمد ہی پڑھیں، مختلف ان کے حمدیہ کلام پڑھیں، تو آپ کو ہر کلام کو پڑھنے کے دوران میں یہ اندازہ ہوگا کہ جیسے انہوں نے اس کو بڑی دل کی گہرائی سے لکھا ہے. ان کا اپنا ایک اچھوتا انداز تھا، ان کا منفرد انداز تھا، اور یہ تمام شعراء کا ایک اپنا ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک مخصوص انداز اپناتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر شعر و شاعری کرتے ہیں.
تو مظفر وارثی کے جو انداز بیاں ہے اس میں ان کی عقیدت جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کی کوئی بھی آپ حمد پڑھیں تو اکثر کلام ایسا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ قرآن پاک کی کسی پوری صورت کا خلاصہ انہوں نے جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کی ایک خصوصیت ہے کہ انہوں نے جو بنیاد بنائی ہے, موضوع کا جو انتخاب کیا ہے, اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں معز ذیشان بیٹے آپ کلاس میں ہیں, بیٹھ کے کلاس لے لیں. اس طرح لیٹ کے کلاس لینے کی تو کوئی میرا خیال ہے تک نہیں بنتی ہے. اچھا, وارثی کی زبان سادہ ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے جو کلام دو پڑھے, یہ دونوں منظوم کلام, دونوں جو حمدیہ کلام تھے, یہ میں نے مظفر وارثی کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے انداز بیاں سے بھی واقفیت ہو سکے. مظفر وارثی کی زبان سادہ لیکن دل کو چھونے والی ہے. ان کا موضوع ایسا ہوتا ہے جو آپ کے دل پہ اثر کرتا ہے, جس میں کوئی تصنع یعنی بناوٹ نہیں ہوتی یا غیر ضروری پیچیدگی نہیں ہوتی ہے. بلا وجہ اس کو الجھایا نہیں جاتا. ایسی اصطلاحات نہیں استعمال کی گئی ہیں کہ جو بچوں کو یا قاری کو کسی مشکل میں یا اس کو سمجھنے کے لیے اس کو کسی لغت کا سہارا لینا پڑے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور کائنات کے حسین مناظر کا بیان اس انداز میں کیا کہ قاری کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا تاثر پیدا ہوتا ہے. آپ کا بیان پر اثر, سادہ اور قاری کو غور و فکر کی دعوت دینے والا ہے, جس میں ایک سوز و گداز بھی شامل ہے. ایسی چیز جس میں سوز بھی ہے, گہرائی بھی ہے, سوچنے پہ مجبور کرنے والا آہنگ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دل کو متاثر کرنے والا, دل پہ اثر کرنے والی چیز بھی ہے. کیونکہ جب بھی آپ ان کی حمد پڑھیں گے, حمدیہ کلام پڑھیں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ آ جائے گا. کیونکہ آپ اسلامیات بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسی آیات کا ترجمہ, صورتوں کا ترجمہ جیسے حفظ و ترجمہ میں آپ کریں, تو آپ کو خود بخود وہ چیز وہاں جا کے جڑے گی کہ اچھا اس طرح کا ذکر تو میں نے فلاں آیت کے ترجمے میں بھی پڑھا تھا. تو مظفر وارثی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے کلام کے لیے بنیاد جو ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن پاک کی مختلف صورتوں سے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چونکہ آج ہماری پراپر کلاس تو ہو نہیں رہی, میں نے ایکٹیویٹی آپ کی اس لیے لکھی تھی کہ آپ کے اساتذہ آپ کو مناسب گروہوں میں تقسیم کر لیں گے, اور شامل نصاب حمد کے علاوہ کسی اور حمد یا نعت کا, کیونکہ ہمارا اگلا موضوع نعت ہے تو آپ یہاں پر نعت بھی لے سکتے ہیں. موضوعات کے حوالے سے ہم دونوں اقسام کو جان چکے ہیں. ان کا انتخاب کریں اور جماعت میں دونوں نظمیں پڑھ کر سنائیں. یہاں پر پڑھنے کے دو مقاصد تھے. ایک یہ کہ آپ کی ادائی واضح ہو, اور دوسرا جہاں پہ ترنم میں تلفظ میں مسئلہ آتا ہے تو اساتذہ کرام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اس میں بہتری کر سکیں, اس کی اصلاح کر سکیں بچوں کی. اب جس وقت آپ پڑھ لیں تو ہر طالب علم اور طالبہ جو ہے وہ باری باری دونوں نظموں کا موازنہ کر کے زبانی بتائیں, اور ان شعراء جو ہیں ان کے انداز بیان کو سمجھتے ہوئے تبصرہ کریں. شعراء کا انداز بیان آپ کو نظم پڑھتے ہی سمجھ آ جاتا ہے, الفاظ کو پڑھتے ہی سمجھ آ جاتا ہے, یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. آپ نے ایک حمد پڑھی, آپ کو پتہ چل گیا کہ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ کس حیثیت سے تعریف کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے پہ, اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے پہ, اللہ تعالیٰ کی شفاعت, اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے, ساتھ ہی ساتھ ڈرایا گیا ہے, ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا بھی بتایا گیا ہے. تو یہ آپ جیسے ہی پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شاعر نے کس انداز بیان کو اپنایا ہے. اس طرح سے آپ نے اس سرگرمی کو کرنا ہے, اور اساتذہ کرام ابھی کروائیں گے. جہاں پر بچے ہیں وہاں پہ کر لیں. جہاں پہ گھروں میں ہے آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ گھروں میں دو حمدیہ کلام آج اپنی ای لائبریری یا ڈیجیٹل لائبریری سے, یا گھر میں کوئی اخبار ہیں, کوئی رسالے ہیں, ان سے دو حمدیہ کلام منتخب کیجئے, ان کو اچھے انداز میں ریکارڈ کریں, اور اپنے جو اساتذہ ہیں انہوں نے جو واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں اس میں بھیج دیجئے پڑھنے کے دوران میں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, آپ نے زبانی نہیں پڑھنا, آپ بھلے اس کو دیکھ کے پڑھ لیجئے. آپ کے ترنم کا اندازہ ہوگا, پہلی چیز تلفظ سے واقفیت ہوگی, اساتذہ کرام کو پتہ چلے گا کہ آپ کس حد تک کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے ایک موازنہ کرتے ہوئے موازناتی نوٹ کے طور پہ یہ بتانا ہے کہ آپ کو کون سی ہم زیادہ اچھی لگی. انتخاب دونوں آپ نے خود کرنے ہیں, اور کیوں اچھی لگی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں شاعر کا یہ انداز بیان تھا, اس کو آپ بھلے لکھ لیجئے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ہماری جو کتاب ہے اس کے QR کوڈ میں مظفر وارثی کا حمدیہ اور نعتیہ کلام دیا گیا.
मुजफ्फर वारसी की एक हमद और एक नात दी गई है, ठीक है। आपने उसे फहम के साथ पढ़कर जिस तरह अंदाज़े बयां मैंने आपको समझा दिया कि मुजफ्फर वारसी का अंदाज़े बयां क्या है, मैंने यहाँ पे ख़ास तौर पे ख़ुसूसन इस हमद को पेश नज़र रखते हुए इसलिए लिखा कि मैंने आपको एक मज़ीद काम जो देना था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नहज पे यानी नात के हवाले से देना था। आपने इस पर तबसरा तहरीर करना है और मवाज़नाती नोट तहरीर करना है। एक तबसरा होगा, तबसरा किस पे होगा? शायर के अंदाज़े बयान पर। उनका ये अंदाज़े बयान था, आपको इसलिए अच्छा लगा, ये था और वो था, ठीक है। मवाज़नाती नोट उन दो जो कलाम दिए गए हैं जिसमें हमद और नात है उस पे लिखेंगे, और दोनों नज़मों में किस सिन्फ को शायर ने ज़्यादा महारत से बरता है। आपके ख्याल में बहैसियत शायर मुजफ्फर वारसी ने ज़्यादा इंसाफ हमद लिखने में किया या नात? ठीक है, ये भी इसका एक पहलू होगा। तो ये आपने दोनों नोट लिखने हैं, अपने साथी कराम को भेजिए। और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक वर्कशीट अभी मैं ग्रुप में भी डाल देती हूँ, जो हमारा ग्रुप है उसमें भी डाल देती हूँ, और अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जो हमारा ड्रॉप बॉक्स होता है उसमें से उठा लिया करें, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवालात का वक्त अभी मिल भी नहीं रहा, और चूँकि आप लोग अकेले बैठे हुए हैं, मतलब इंडिविजुअली क्लास ले रहे हैं, घरों से क्लासेस ले रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक इशू हमें आ रहा है बीच में। बहरहाल आपके अगर सवालात हैं तो आप साथी कराम से भले पूछ लीजिए, इसको हम देख लेंगे। और इसको अच्छे से पढ़ के पढ़ने की सरगर्मी है, कोशिश करें कि पढ़ने को अपनी पढ़ने की जो महारत है उसमें बेहतरी लाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।